لات چیک کرا لا. آندا اس تو بعد میں چیک کرائی. آندا پاڑوں قسم خدا دی میرے دل چین دی آ میری ٹوٹ گئی. آندا جلے تسی آکی میں تکڑا ہو گیا بھی ایک کوئی نہیں ٹوٹی انہاں جو آگ چلی. آندا جی میں وہ ایکس-رے کروایا تو لات کو نہیں ٹوٹی ہوئی میرا گوڈا نکل گیا. آندا لات نہیں ٹوٹی. اور میں کیا ولایت نہیں اللہ دے بندیا یہ تو صرف وہی گل ہے کہ مینوں تیری آواز دی طاقت چ محسوس ہویا بھی لات نہیں ٹوٹی. یہ دا مطلب ہے بولن واسطے طاقت چاہیے اشارے واسطے اس تو گھٹ چاہیے. ابو طالب پرا منہ کر کے لیٹے ہوئے تے آپ کو بولن دی تے طاقت نہیں ہے. اللہ مالک نے سوچا کہ میرے حبیب نے پوچھا ہے تے جنہوں حبیب پوچھے انہوں تو جواب دینا چاہیے. اللہ مالک نے ابو طالب نو طاقت عطا کی تھی جسم ہلاون دی بھی تے مڑ بولن دی بھی. آپ نے جسم ہلایا تے منہ دوے پاسے کیتا تے آپ بولے. آپ آدھیں تو آنا ہے نا میرا ایک رب ہے. آکھا ہاں میں آنا میرا رب ہے. کاش تسی میری باڈی لینگویج نو پڑھو. تو آنا ہے نا تیرا ایک رب ہے. آپ نے فرمایا ہاں ہاں میں آنا میرا ایک رب ہے. انہاں اندر جنی حیثی رب نو منن دی طاقت صلاحیت اور جتنے انہاں دے جذبات سن انہاں او دے مطابق پوچھا بھی تو آنا ہے نا تیرا ایک رب ہے. پھر میں پوچھنا آنا تواڈے کول پیسے ہیں یہ ہن میں شک کے چا تے تسی آندے ہاں میرے کول ہیں تانوں پاک کے میرے کول ہیں تے جدے کوئی ہیں انہوں پاک کے نا تے دوے نو شک کے نا پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہے. آپ فرماؤندے نے بھئی تو آنا ہے نا تیرا ایک رب ہے. تے آپ آندے ہاں ہاں میں آنا میرا ایک رب ہے. تے آپ آندے انہوں آکھ نہ مینوں ٹھیک کرے. تو اپنے رب نو آکھ نہ مینوں ٹھیک کرے. تے آپ فرماؤندے نے جدوں ابو طالب میرے چچا نے گل کیتی نا تو میں اللہ نہ گل کیتی بے اللہ ہن تو مان لیا سو اللہ میرے لے منہ کر کے تینوں مان لیا سو تاں اتیاں دا پیا ہے بھئی اپنے رب نو آکھ نہ مینوں ٹھیک کرے. آپ فرماؤندے نے میں اللہ مالک اللہ لے التجا کیتی اللہم اشفق اللہ شفا دے نا. آپ آدھے نا کاف دا لفظ میری زبان چو نہیں نکلیا. تے ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے اپنے جسم نو ٹٹولن لگ پے بھی میں اوہی ہاں میں ہاں وہی انج تا نہیں ہو سکتا نا بھئی ایک لمحے چ میں ٹھیک ہو جاواں تے جمپ مار کے اٹھ پواں انج تا نہیں ہو سکتا. میں اپنے وچوں کمزوری ڈھونڈن لگ پیا بھئی وہ کدے آئی کتھے گئی کیڑے پاسے. تو اس تو بعد آپ نے ایک جملہ دیتا بڑا ایمان افروز جملہ بڑا ایمان افروز تیاری پوری تیاری. اس تو بعد میرے آقا کا نام بلند ہونا. آپ آندے نے ابو طالب نے ایک جملہ بولیا آندے نے میں سنیا سی اللہ تیری مندہ ہے جس نو تو رب مننا ہے نا میں سنیا سی اللہ تیری مندہ ہے. میں آج ویکھیا اللہ تینوں مندہ ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. آپ فرماؤندے نے کہ آج میں ویکھیا ہے بھی اللہ بیٹھے آج میں ویکھیا ہے کہ اللہ تینوں مند ہے. تو میں نے بس آخری بات ہے میں نے ایک کلام لکھا وہ اس کے ساتھ بڑا منسلک. تو میں نے کہا کہ میں دوستوں کو ایک نور کا عالم ہے محبوب کی نگری میں ایک نور کا عالم ہے محبوب کی نگری میں. یہ ساری کائنات سرکار دی نگری ہے. ایک کائنات نہیں جو کچھ جتھے تک جدو بھی سی جو کچھ جتھے تک تے جدو بھی سی ساری سرکار دی نگری ہے. اللہ دے محبوب دی نگری ہے. ایک نور کا عالم ہے محبوب کی نگری میں رہنے کو جسے لمحے ملتے ہیں وہاں اکثر رہنے کو جسے لمحے ملتے ہیں وہاں اکثر
وہ یہ بھی بستی ہے، یہ بھی سرکار کی نگری ہے. جو اس میں جائے کوشش کرے، اکھا بند کرے، دھیان کرے، اتنے پہنچ جاوے، وہ اسی نگری میں ہوتا ہے. رہنے کو جسے لمحے ملتے ہیں وہاں اکثر، دیکھو تو ذرا اس کو محبوب کی نگری میں. دیکھو تو ذرا اس کو محبوب کی نگری میں. ایک محفل ہے ہوتی اس میں بھی وہ ہیں ہوتے. جتھے بھی ایک محفل ہوئے، وہ محفل واسطے کوئی بندیاں دی لوڑ نہیں. جدو اکھاں بند ہون تے محفل شروع ہوندی ہے تے بہت بڑی انجمن ہوندی ہے. ایک محفل ہے ہوتی اس میں بھی وہ ہیں ہوتے. ہیں عجب نظارے وہ محبوب کی نگری میں. ہیں عجب نظارے وہ محبوب کی نگری میں. میں نا یہاں وضاحت کرتا ہوں وجد کی. وجد کسے کہتے ہیں؟ جدوں جس بندے نو جس گل دی سمجھ انی آ جاوے کہ جنی سمجھ ان دی طبیعت برداشت نہ کر سکے. وجد کی وضاحت یہ کسی نے نہیں کی ہوگی، میرے لفظ ہیں، میں خود اس کی وضاحت کر رہا ہوں. جس بندے کو جس وقت حالت عشق میں اپنے محبوب کی، اللہ کے عرفان کی، اللہ کے اسرار کی، اس کے خزانوں کے علم کی اتنی سمجھ آ جائے جتنی سمجھ اس کا وجود نہ برداشت کر سکے، اس حالت کو وجد کہتے ہیں. اس کی اس حالت کو وجد کہتے ہیں. نہیں جو قابو کر سکیا، ہوا زیادہ بھرے گی، وجود تھوڑا پھٹ گیا، اس کو وجد کہتے ہیں. غبارے کو وجد آئے گا تو پھر ہم یہی کہیں گے نا، اور کیا کہیں گے؟ بندے کو وجد آئے گا تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو یہی لفظ دیں گے، اور کیا کہیں گے؟ کہ سمجھ زیادہ آگی سے ہون سمجھ رہی نہیں تھی. ہیں عجب نظارے وہ محبوب کی نگری میں. دل ٹھاٹھ میں ہے ہوتا بس آپ کے ہونے سے. دل ٹھاٹھ میں ہے ہوتا بس آپ کے ہونے سے، ورنہ یہ مغلظ کیا سرکار کی نگری میں. اگر سرکار ہے کہ محبت کے یہ اثرات نہ آئیں تو وہ غلیظ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر تو گناہ ہی گناہ ہے. محبت آنے کی دیر ہے، بوجد رقص ہو جاتا ہے، پھر سمجھ ہی نہیں آتی بندی. پھر ذکر بھی ان کا ہے، پھر فکر بھی ان کا ہے. اس وقت اس کو کوئی بات نہیں یاد ہوتی بندے کو، بس سرکار کی محبت میں گم ہوتا ہے. پھر ذکر بھی ان کا ہے، پھر فکر بھی ان کا ہے. ملتا ہے ورا اکثر سرکار کی نگری میں. ملتا ہے ورا اکثر سرکار کی نگری میں. وہ منظر نہیں جاتے میری فکر تجلی سے. اب میں اس فکر کو تجلی کہہ رہا ہوں. اب نور کا ایک منظر ہے، اندر پورا نور سے بھرا ہوا ہے. وہ منظر نہیں جاتے میری فکر تجلی سے، جب ہو کے میں آتا ہوں سرکار کی نگری سے. جب ہو کے میں آتا ہوں سرکار کی نگری سے. بندہ تھوڑا سا نہاں ہو جاتا ہے تو وہ سرکار کی نگری میں چلا جاتا ہے. جب وہ ایک سانس لمبی لیتا ہے، اس کا مطلب واپس آیا. وہ منظر نہیں جاتے میری فکر تجلی سے، جب ہو کے میں آتا ہوں سرکار کی نگری سے. میرے غور و فکر سب تو نکھرے ہوئے ہوتے ہیں. میرے غور و فکر سب تو نکھرے ہوئے ہوتے ہیں. ملتا ہے یہ سب کو بھی، ملتا ہے یہ سب کو بھی سرکار کی نگری سے. ملتا ہے یہ سب کو بھی سرکار کی نگری سے. انوار کا منظر ہے، انوار کا منظر ہے، روحانی کیفیت ہے. انوار کا منظر ہے، روحانی کیفیت ہے. اس کو ہے بجا دیکھا سرکار کی نگری. انوار کا منظر ہے، روحانی کیفیت ہے. اس کو ہے بجا دیکھا سرکار کی نگری میں.
دل طوفان جاؤ تو سکتے کو بھی پاؤ تو. کاش سمجھ آئے. دل طوفان جاؤ تو جدو بندہ گھروں چلتا ہے نا دل طوفان ہوتا ہے اس کے اندر ایک چلو چلو چلیے چلو چلیے چلو چلیے. اس کے اندر ایک طوفان اٹھا ہوا ہوتا ہے. وہ جب یہاں آتا ہے دو بدو ہوتا ہے روبرو ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک چیز جاتی ہے جو اس کو اطمینان دیتی ہے. تو میں اس کی اس حالت پہ لکھ رہا ہوں. دل طوفان جاؤ تو سکتے کو بھی پاؤ تو. بس پھر سمجھ ہی نہیں آئی سمجھ ہی نہیں آئی. اس کو میں سکتا کہتا ہوں. بس پھر سمجھ ہی نہیں آیا کیا ہو گیا. پھر بغدادی کہتا ہے پھر مجھے سمجھ ہی نہیں آیا. میں گھر سے نکلا بھی ہوں کہ نہیں نکلا پھر مجھے سمجھ ہی نہیں آیا. دل طوفان جاؤ تو سکتے کو بھی پاؤ تو یہ گھٹن ہٹاؤ تو سرکار کی نگری میں. یہ گھٹن ہٹاؤ تو سرکار کی نگری میں. دل تابہ ہے کیا پایا. وہاں جا کے وہ مطمئن ہوا نا. اب اس پہ وہ لکھ رہا ہے. میں جو لکھ رہا ہے وہی لکھ رہا ہے. دل تابہ ہے کیا پایا مہتاب بھی پیچھے ہے. دل تابہ ہے کیا پایا مہتاب بھی پیچھے ہے. یہ سوغات جہاں ملتی سرکار کی نگری. یہ سوغات جہاں ملتی سرکار کی نگری میں. اس بات کو کامل تو کرنا ہے یہاں مشکل. اس بات کو کامل تو کرنا ہے یہاں مشکل. اظہر کو نہاں پاؤ اظہر کو نہاں پاؤ سرکار کی نگری. جب تک تم ڈوبو گے نہیں تم تیر نہیں سکتے. جب تک تم غوطہ زن نہیں ہوگے تمہارے ہاتھ میں کوئی قیمتی چیز آ نہیں سکتی. سرکار کی محفل میں آپ کو ریاکاری سے باہر نکلنا پڑے گا. آپ کو ڈوبنا پڑے گا. ایک غوطہ لگانا پڑے گا. کچھ لوگ بات سنتے ہیں آنکھیں بند کر کے میری. وہ میری باڈی لینگویج سے بڑھ کر مجھے محسوس کرنا چاہتے ہیں. اس لیے آنکھیں بند کر کے میری بات کو سنتے ہیں. اور جو آنکھیں کھول کے میری بات کو سنتے ہیں وہ میری باڈی سے بھی لے رہے ہوتے ہیں میری زبان سے بھی لے رہے ہوتے ہیں. اور جو ایسا نہیں کرتا اپنی باڈی کی اپنے اندر کی کیفیت کو دوسرے بندے پہ اتار نہیں دیتا دوسرے بندے تک لے جاتا نہیں بذریعہ نظر وہ بندہ کامل بیان نہیں کر رہا. اس کے اندر کیفیت ہے ہی نہیں. کیفیت ہے ہی اس چیز کا نام جو ظاہر ہو جائے آپ کی گفتگو سے ظاہر ہو جائے. دوسرا بندہ آپ کی گفتگو سے لے اپنے کانوں کے ذریعے اور آپ کی باڈی سے لے اپنی نظر کے ذریعے اور اپنے دل تک اس کو پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا ہو. اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو وہ ریاکاری کا بندہ ہے ظاہرداری کا بندہ ہے. وقت ضائع کر رہا ہے اپنا. جہاں بھی جاتا ہے وقت ضائع کر. میں جہاں بھی ہوتا ہوں مجھے وہاں خیرات ملتی ہے. خیرات اس کا مطلب ہر جگہ ہی ہے. اللہ نور السماوات والارض. جب اللہ کے نور کی خیرات ہر جگہ بھی ہے فَإِنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. جدھر تو دیکھنا چاہے ادھر ہی اس کی ذات ہے. جب ہر جگہ موجود ہے اور تو نہیں پا رہا تو پھر کیا بات ہے. اس کا مطلب تیری نظر زمانہ دنیا میں بکھر چکی ہے پھیل چکی ہے. وہ اس میں سے حقیقت کو تلاش ہی نہیں کرنا چاہتی. اللہ کے فرمان میں تو شک نہیں ہو سکتا. تینوں اللہ دے فرمان تے بھی شک ہے اس وجہ تو کہ تیرے نہ اے شک ہوئے نہ تیری اے شک ہوئے. نہ تیری اکھ کھلی نہ تیرے کان کھلے. جے کان کھل دے تے تو کناں نال سن سن لیندا بھی اے لالی کیوں بول دیئے کتا کیوں بول دائے گاں کیوں بول دی مجھ کیوں بول دیئے. اے کوئی اپنیاں لگتاں لگتاں ظاہر کر رہی ہے. ہر شئی بولی بالی جاندی ہے. کی بولی بالی جاندی ہے. ہر شئی او دے ذکر ہے ہر وقت مصروف ہے. تے او دے ذکر دے اثرات میرے کنا تو میرے اندر کیوں نہیں جا رہے.
سورج چڑھیا ہے وہ ذکر کرنے واسطے کہ میری انہیں ڈیوٹی لائی میں چڑھا، ہوا او دے حکم واسطے چل پئی، تمام کھیتیاں دے وچ تمام چیزاں باہر نکل آئیں وہ ذکر کر دیا، تمام چیزاں نے اندے کو رنگ لے لے مختلف قسم دے، تمام چیزاں تو انہیں اپنی صبغت اللہ ہی دے رنگ چڑھا دیتے۔ تیرے اندر تے باہر کتنیاں چیزاں نے جن دا کسے نو بھی نہیں پتا سوائے تیرے، تے کچھ گلاں دا تینوں بھی نہیں پتا جڑیاں تیرے وچ، تے تو نہ اپنے چو ویکھ کے او دی ذات نو محسوس کیتا، تے نہ گردو نوا وچ ویکھ کے او دی ذات نو محسوس کیتا، تو دی ذات کو لطف اٹھایا ہی نہیں، مزہ ہی نہیں لیا، تو اللہ نو دور ہی سمجھیا، اپنی ذات کو دور ہی سمجھیا۔ ہم نے وجد کی ایک بات کی ہے، اس بندے کو کیوں سمجھ زیادہ آ گئی، اس کے برتن سے زیادہ اسے سمجھ آ گئی۔ جب سمجھ آ گئی تو برتن میں جب بھی کوئی چیز زیادہ ڈلے تو برتن کیا کرتا ہے؟ کھول کے باہر نکل جاتا ہے، اس کے نیچے آگ لگا دو، اس کے جوہر باہر نکل جاتا ہے۔ آپ کسی گلاس میں تیز پائپ سے پانی ڈال دو، وہ گلاس او لگا جاتا، برینا کی او لگا جاتا۔ آپ کسی چیز میں پانی ڈال کے، غبارے میں پانی ڈال کے اس کو زیادہ ہلا کے اس کو چھوڑ دو، تھوڑے کتنی دیر تک وہ کمبتا رہا، کیوں؟ جوہر اثر لا رہے ہیں، اس کے اندر اثرات اس کے آ رہے ہیں۔ ہماری طبیعت پہ کبھی اثرات ہی نہیں آئے خدا کے ہونے کے۔ جب خدا کے ہونے کے اثرات ہماری طبیعت پہ آئیں، کسی وقت تو ہم بھی ایسے ہو جائیں نا کہ یہ کیا ہوا ہے، تو پھر بندے کو سمجھ ہی نہ رہے کہ یہ کیا ہوا۔ اس کا مطلب کوئی ایسی ذات ہے جس کی جلوہ گری میرا وجود برداشت نہیں کر سکا، اور آپ شکر میں گم ہو جائیں کہ یا اللہ میری زندگی میں بھی ایسے لمحے آئے، اور جس کی زندگی میں ایسے لمحے نہیں آئے اس نے اس کی ذات کو اتنا اپنے قریب محسوس ہی نہیں کیا، تھا محسوس نہیں کیا۔ جس طرح جسم مردہ ہو جائے نا، پھر اس پہ سوئی لگا کے چیک کرتے ہیں ڈاکٹر۔ آپ کو پتہ ہے کسی بندے نے دیکھا آپریشن ہوتے ہوئے، جس جگہ کا آپریشن کرنا ہوتا ہے نا، اس جگہ پہ ڈاکٹر انجیکشن لگا کے پھر اس کو پن لگا کے چیک کرتے ہیں کہ اس کو درد تو نہیں ہوتی، اب ہم اس کا آپریشن کر دیں۔ آپ کے اندر ہے، آپ نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ جب آپ محسوس کریں گے نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا۔ آپ نے بھی کبھی پن لگائی ہو اگر اپنی ذات کو، تو آپ محسوس کریں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو بے خودی سی ہے یہ اس کی طرف سے ہے۔ جب سمجھ نہیں آتی نا تو ایک سمجھدار آتا ہے، جو آپ کی سمجھ سے بڑا ہوتا ہے نا اس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ آتی ہے نہیں آتی؟ سن تو دوسری زبان دی سمجھ نہیں ہوندی، سمجھدار دی سمجھ کے ہوندی، سن تو دوسری زبان دی سمجھ نہیں ہوندی۔ کتنیاں زباناں ساڈے گرد و نواح وچ بولیاں جا رہی ہیں، سانو انہاں دی سمجھ ہے؟ سانو تو انسان دی سمجھ نہیں ہوندی جو کوئی 200 میل 400 میل دور چلا جاوے، کسی دوسرے ملک دا ہوئے تے دوسری زبان دی سانو سمجھ نہیں ہوندی۔ وہ ساڈی سمجھ وچ کیویں آ سکدا ہے؟ حضور او دا سمجھ وچ آنا اس سے بعد دی دلیل ہے، جدوں آئے گا تو پھر سمجھ نہیں آئے گا۔ خدا را میں اس تو بعد کیویں تانوں سمجھا سکنا، اس تو زیادہ کیویں سمجھا سکنا؟ تانوں او دی ذات دی سمجھ ادو ہی آنی جدوں سمجھ نہیں آنی۔ تسی او سمجھدار، تسی سمجھ وچ اپنی زندگی گزار رہے ہو، تسی سمجھ وچ اپنی زندگی گزار رہے ہو۔ جدوں تسی بے سمجھی چاہے نا، اس پوری سمجھ چو بے سمجھی چاہے، پھر تواڈے اندر او دی سمجھ آنی۔ اس وقت تانوں کسی نے کہہ دینا پاگل ہو گیا۔ ہوں تھی دسو نا بھی اے گل اگر میری سن کے بندے نے آخنا پیر صاحب در اسی پاگل ہونے دا دیر ہے، کسی وقت بڑا سمجھدار بھی پاگل ہو جاتا ہے۔ بھول جاندے ہو کہ نہیں؟ جڑا بندہ نہیں بھولتا تواڈے چوں ایک بندہ دس دے، کوئی ہے بندہ ایسا؟ کوئی ایک بندہ ہے پوری محفل وچ بیٹھا جڑا بھولتا نہیں؟ سارے بھولتے ہیں۔ اللہ نے بندے نو بنایا ہی بھولن والا، اندے وچ کیڑی گل ہے؟ اندے وچ کیڑی گل ہے جنوں تسی اپنی توہین سمجھدے ہو؟ اللہ نے بندے نو بنایا ہی بھولن والا ہے، جیڑی چیز چاہے گا بندے نو یاد کروا دے گا تے اونوں پکڑ لوے گا۔
ہون گل کر تے جے سب کچھ بھلا دے گا تے آکھے گا جا چھٹی جا چھٹی تے کہ تینوں کچھ یاد ہے نہیں کوئی گواہ تو نہیں بنائے نہیں جا میرے حبیب دا منگتا ہے تو کوئی گواہ نہیں بنایا اپنے اتے آپ جا تو میرے حبیب دا منگن والا ہے تو میرے حبیب دا ذکر کرنے والا ہے میرے حبیب نال محبت کرنے والا ہے وعدہ نہیں ربی لا حسابو علیہم ولا عذابو لا حسابو علیہم ولا عذابو لا عذابو لا حسابو لا عذابو نہ حساب نہ عذاب پھر تیرے ساتھ نہیں ما کل الفا سبعون الفا پھر تیرے ساتھ نہیں تیرے جیسے 70,000 کے ساتھ پھر ہر کے ساتھ 70,000 کوئی حساب نہیں کوئی عذاب نہیں بس تیرے اندر امید ہونی چاہیے امید کامل ہونی چاہیے تیرے کہ میرا واسطہ اس کے ساتھ ہے جو اس کے ساتھ لگتا ہے نہ پھر عذاب ہوتا ہے نہ پھر حساب ہوتا ہے اگر بندہ واسطہ ہی نہیں رکھتا اتنی بڑی امید کیسے واسطہ رکھے مصطفیٰ کے ساتھ واسطہ رکھے پھر خدا کے ساتھ واسطہ رکھے مصطفیٰ کے ساتھ واسطہ رکھے پھر خدا کے ساتھ واسطہ رکھے پھر کبھی آپ کو چھوڑا نہیں جائے گا اور جو مصطفیٰ کے ساتھ واسطہ نہ رکھے خدا اس کا ساتھ ہی نہیں دے گا خدا نے اس کے لیے جہنم بنایا جو مصطفیٰ کے ساتھ واسطہ نہ رکھے سیدھا خدا کے ساتھ واسطہ رکھے خدا نے اس کے لیے جہنم بنایا ہوگا کس کو ماننے والا خدا کو ماننے والا سیدھا جہنم میں جائے گا کیوں تو نے اپنے طریقے سے خدا کو ماننا اپنے طریقے سے تو کس خدا کو مان سکتا ہے تو پتھر کے خدا کو مان سکتا ہے تو آگ کے خدا کو مان سکتا ہے تو سورج کو خدا بنا کے مان سکتا ہے جو مصطفیٰ کا ہو کے خدا کو ماننے گا اس کو صحیح ماننے کا پتہ ہے کس خدا کو ماننا ہے جو مصطفیٰ سے ہٹ کے خدا کو ماننے گا واللہ کس خدا کو مان رہا ہے کتنے خدا تھے ایک ایک گھر میں 40 خدا تھے یہ آٹے میں برکت ڈالنے والا خدا ہے یہ پانی میں برکت ڈالنے والا خدا ہے یہ کپڑوں کو آگ نہیں لگنے دیتا یہ ٹڈیوں سے بچاتا ہے یہ وہ خدا ہے یہ گھر میں چوہے نہیں آنے دیتا یہ وہ خدا ہے اس کے آنے سے گھر میں عافیت رہتی ہے یہ وہ خدا ہے کتنی قسم کے تو خدا تھے آج ہر بندے کے پاس ہر جو بندہ علم رکھنے والا ہے اس کے پاس تویز ہے اے لک پیڑ دا تویز ہے اے سر پیڑ دا تویز ہے اے بخار دا تویز ہے اے کھانسی دا تویز ہے فلانی ان دے کل جنی قسم دے تویز نے اس تو تک کئی گنا زیادہ قسم دے بت سن ہر بت میں ایک خدا تھا تو مصطفیٰ نے فرمایا یہ وہ خدا نہیں ہے جو میں بتاتا ہوں وہ خدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت صلی یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرے مولا تو خالق ہے میرا سچا رازق ہے مالک ہے میرا اس لیے میں تجھے مانتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے اس لیے میں تجھے مانتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے
تے نہ آیوں کیوں بد نصیبہ، تو در تے نہ آیوں کیوں بد نصیبہ، بے شماراں رنگاں وچ رنگیندے محمد۔ بس جس نے کامیابی حاصل کرنی ہے مصطفیٰ کے دروازے پہ آ جاؤ، مصطفیٰ کے دروازے پہ آ جاؤ، آپ کو خدا کا دروازہ کھلا ملے گا، منتظر ملے گا۔ اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سوگی میرے پاس تھی، میں نے اللہ سے کچھ باتیں کی اور میں نے پھر دیکھا اللہ مالک تو فرماتا ہے جس جگہ جس طرح کی باتیں ہوں اس طرح کے فیوز و برکات وہاں ہوتے ہیں، کہ جب تو پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ بات ہے جو رحمان اور رحیم کی یاد دلاتی ہے بندے کو، یہ ایک بات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو رحمان اور رحیم کی یاد دلاتی بندے کو، یہ ایک بات ہے۔ تو جہاں میری باتیں ہوتی ہیں وہاں میرا فضل و کرم ہوتا ہے۔ تو اللہ میں نے تیرے ساتھ باتیں کی، میں نے اس کو بتایا نہیں، میری اندر کی باتیں تھیں جو میں نے سب کو بتائی، کہ اللہ بندہ آ گیا ہے تے سمجھ کے آ گیا ہے کہ ایتھے تیری کرم نوازی ہے، اے دا ایمان ہے، اے دے ایمان نو ہن اسی لاگ لاؤنی، اے دا ایمان خراب کرنا ہے کہ وداؤنا ہے۔ اللہ جویں تیرا دل لے اومیں کر لینے، ایمان تیدا ہے۔ اے گل کر دے میں کشمش جڑی نا وہ انہوں پکڑائی تو میں کہا تو انہوں کھا۔ اس کا نا بڑا ہی عجیب سا حال تھا، یہ کھانے لگ گیا، کھاتے 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 میں نے دیکھا بندہ ٹھیک ہو رہا ہے، بندہ ٹھیک ہو رہا ہے، بندہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ بندہ تو اٹھا ہے تینوں گڈی چو کس طرح لے کے آئے؟ گڈی چو انہوں چاہ کے لے کے آئے، میں اس میں کوڑ کو نہیں آیا۔ مینوں یہ دسیا ہے کسی بندے نے کہ جڑا اے بندہ ٹریا جاندہ ہے نا انہوں گڈی چو چاہ کے اگے لے آندہ ہے۔ میں پھر تلاش کیتا بھی ڈاکٹر اتھے ہاں جنہیں انہوں ٹیکہ لایا ہے، جنہیں گولی لائیے، گولی کھوائیے، کنہیں پڑی کھوائیے، وہ اتھے ہاں۔ پھر میں محسوس ہویا کہ ہاں ہاں ہاں، میں محسوس ہویا کہ ہاں جے وہ نہ ہوندہ تے بندہ ٹھیک نہ ہوندہ، مینوں نہ دسن چو دسیا۔ اللہ نور السماوات والارض، مینوں او دی ذات جائی بجائی نظر آئی، ہر تھائی نظر آئی کہ وہ تھا، اگر نہ ہوتا تو یہ ٹھیک نہ ہوتا، اس کا ٹھیک ہونا تو میرے یقین کو کامل کر گیا، اس کا ٹھیک ہونا میرے یقین کو کامل کر گیا، اس کا ٹھیک ہونا میرے یقین کو کامل کر گیا۔ اور جیڑا ایتھے آکے ٹھیک نہیں ہویا، قسم خدا دی فضل ہو دا ہے، کرم ہو دا ہے، آپ نو تلاش کرے کیوں نہیں ٹھیک ہے۔ جے فضل کرم نہ ہوندہ تے اے ٹھیک نہ ہوندہ، او ٹھیک نہ ہوندہ، اے ٹھیک نہ ہوندہ، یا جتنے اور جڑے بندے بیمار آستانے تے ٹھیک ہوئے آکے او بندے اگر ایتھے ہو رہن تے ہاتھ کھڑا کرن۔ میں تے اس واسطے دو ہاتھ کھڑے کرنا نا کہ میں جدوں بھی تھوڑا جا انجن جوں تو میں آستانے تے آ جانا تے میں بہتر ہو جانا۔ اگلی گل یہ تو میں آستانے دی گل کی تھی نا، میں جتھے بھی ہوں اتھے ہی ایک آستانہ ہوندہ ہے۔ میرے اندر مصطفیٰ دی محبت ہے، میرے آقا دی محبت ہے، جی دے اندر آقا دی محبت ہوئے او دا دل آستانہ ہوندہ ہے، جن دا دل آستانہ ہوئے او پھر جتھے ہوئے اتھے آستانہ ہوندہ ہے۔ جدوں میرے دل لچ میرے آقا دی محبت خیال دھیان اس پاس سے ہوئے، میرے جسم دی جنی بھی تکلیف ہوئے اس سے وقت ہی ختم ہو جاندی۔ کیویں ختم ہو جاندی؟ میں نے بھول لی جاندی، میں نے بھول لی جاندی۔ میں نے 3 جگہ تے درد آئی، ایک اے بیک سائڈ تے، ایک ایس جگہ تے، 2 تیسری بیک سائڈ تے میں دسیا صاحب میں لاہور گیا تے میں نے درد آئی بہت۔ ہن دسو بھی اے میں تقریر کر، میں لاہور گیا تو میں راجے نو آکھیا میں تکلیف بڑی آئی تے ہن میں کیا پھر ہو رہی ہے۔
ਤੇ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੋਚਾਂ ਬਈ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਈਏ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਸਤਾ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਂਦਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਆਕਾ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਆਕਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਆਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਆਈ। ਤਕਲੀਫ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਤੋਂ ਘਟੀ। ਜਦੋਂ ਤਰਾਜ਼ੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਠਾਓ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ਨ ਵਧੇ ਉਹ ਪਾਸਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਿਆ ਉਹ ਪਾਸੇ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਏ। तकलीफ वाला पासा हौली हो गया, इश्क वाला पासा बेहतर हो गया। आपके अंदर जब इश्क आएगा ना, तकलीफ खत्म हो जाएगी। इश्क क्या है? इश्क जिक्र है, इश्क फिक्र है, इश्क याद है, इश्क ध्यान है, इश्क ज्ञान है, इश्क ईमान है। जब अबू तालिब के पास गए ना आका, तो दर्द थी, तकलीफ थी अबू तालिब को इतनी कि जिस्म काम नहीं कर रहा था, फालज हुआ था आपको, जिस्म आपका बिल्कुल हरकत नहीं कर रहा था, आपका मुंह भी उस तरफ था। इधर से मेरे आका तशरीफ लेके गए, आपने कहा चाचा तुहाडा की हाल है? आपने आवाज सुनी, समाता ठीक सन, जिस्म लागर सी, समाता लागर नहीं सन, समाता ठीक सन। आपने वेख्या कि मेरा भतीजा आ गया, ते आपने आख्या भी हुण भतीजे नाल गल किवें करां? गल नहीं कर सकते, बोलिया नहीं जा सकता। बोलण वास्ते ताकत चाहिदी सी, सुनन वास्ते ताकत नहीं चाहिदी सी। इन्नी ताकत है सी कि सुन सकण। बोलण वास्ते जोर चाहिदा हुंदा है। कदी तुहाडे च किसी बंदे दा इन्ना जोर मुक्का कि बोल ना सके? मेरा इन्ना जोर मुक्का। तुहाडा दो बंदे हैं, इन्हां नूं पता है सिर्फ कि जदों बंदा बोल ना सके उदों किन्ना जोर बंदे च रह जांदा है। मैं ना अपने घरदियां नूं आखना सी कि पंखा चलाओ, ते मेरे को नहीं बोलिया गया भाई पंखा चलाओ। मैं ना उस हालत ही मैं इस तरह झुकया, जब तुम्हारे साह जदों भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आवे ना, तुम झुक जाओ, साह आसान हो जाएगा। मैं झुकया ऐसा, कभी दौड़ लाई, किसी दौड़ तो सारे बंदे लाई, बच्चे जू रहे, जो दौड़ लाओ ना तो बंदा हफ जाए तो बंदा झुक जाता है, झुक जाए तो साह ज्यादा होता, फेफड़े जो उन्होंने साह ज्यादा जाए, डॉक्टर भी यही कहते। मैं झुकया ऐसा तो मैं बोल नहीं सकता, तो मैं उन्होंने आख्या पंखा चलाओ, इंज इशारा किया। इशारे के लिए ताकत कम चाहिए, बोलने के लिए ताकत ज्यादा चाहिए। ये मुझे उसी दिन पता चला कि इशारा करने वास्ते ताकत ज्यादा चाहिए, बोलन वास्ते ताकत, इशारा करने वास्ते ताकत कम चाहिए, ते बोलन वास्ते ताकत ज्यादा चाहिए। अभी वजाहत आ गई इसकी, अभी वजाहत आ गई। तुहानू फोन ते पता लग जाता है बंदा तकड़ा है कि कमजोर। बोलो तो सही, नहीं पता लगता। वो अल्लाह दे बंदे, मैनू तो फौरन पता लग जाता बंदे च कितनी जान है। अली नवाज आख्या मेरी लत्त टुट गई, मैं क्या नहीं टुटी, वो जिंदी टुटी वो आंदा मेरी लत्त टुट गई। तो मैनू उन्हें फोन किया, उन्हें कहा जी मेरी लत्त टुट गई, मैं क्या नहीं टुटी। उन्हें कहा जी ये की गल है? मैं क्या तेरी गल आंदी तेरी लत्त नहीं टुटी, जिदी लत्त टुटी होवे इंज नहीं बोलता। मैं क्या कोई वलायत नहीं है, वो तो इतनी कि समझ है बई जिंदी लत्त टुटी होवे वो इंज नहीं बोलता। तो मैं क्या तू अपनी लत्त चेक करा ला। आंदा उस तो बाद मैं चेक कराई, आंदा पालू कसम खुदा दी मेरे दिल च इंज आ मेरी टुट गई। आंदा जिले तुसी आखी मैं तकड़ा हो गया भी एक बारी टुटी, उन्होंने जो आग चली। आंदा जी मैं वो एक्सरे करवाया तो लत्त को नहीं टुटी हुई, मेरा गोडा निकल गया। आंदा लत्त नहीं टुटी। और मैं क्या वलायत नहीं अल्लाह दे बंदिया, ये तो सिर्फ वही गल है कि मैनू तेरी आवाज़ की ताकत चो महसूस होया भी लत्त नहीं टुटी।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ਼ਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਚਾਹੀਦੀ। अबू तालब परा मुंह करके लेटे हुए ते आपको बोलन दी तो ताकत नहीं है। अल्लाह मालिक ने सोचा कि मेरे हबीब ने पूछा है तो जिन्हों हबीब पूछे उन्होंने तो जवाब देना चाहिए। अल्लाह मालिक ने अबू तालब नूं ताकत अता की, जिसम हलावन दी भी ते मुड़ बोलन दी भी। आपने जिसम हलाया तो मुंह दूए पासे किया तो आप बोले, आप आदे तू आना है ना मेरा एक रब है। आख्या हाँ मैं आना मेरा रब है। काश तुसी मेरी बॉडी लैंग्वेज नूं पढ़ो। तू आना है ना तेरा एक रब है। आपने फरमाया हाँ हाँ मैं आना मेरा एक रब है। उन्हां अंदर जिन्नी हैसी रब नूं मन्नण दी ताकत सलाहियत और जितने उन्हां दे जज्बात सन, उन्हां ओहदे मुताबिक पूछा भी तू आना है ना तेरा एक रब है। ते मैं पुछना आना तुहाडे कोल पैसे हैं, ये हुण मैं शक च ते तुसीं आंदे हो हाँ मेरे कोल हैन, तुहानूं पक के मेरे कोल हैन, ते जिहदे कोल हैन उहनूं पक के ना ते दूवे नूं शक के ना पता नहीं हैन कि नहीं है। आ फरमाउंदे ने बई तू आना है ना तेरा एक रब है। ते आप आंदे हाँ हाँ मैं आना मेरा एक रब है। ते आप आंदे उहनूं आख ना मैनूं ठीक करे, तू अपने रब नूं आख ना मैनूं ठीक करे। आ फरमाउंदे ने जदों अबू तालब मेरे चचा ने गल की ना तो उदों मैं अल्लाह नाल गल की, बेला हुण तो मान लिया सो अल्लाह मेरे ले मुंह करके तेनू मान लिया सू तां इत्यां दा पिया है बई अपने रब नूं आख ना मैनू ठीक करे। आ फरमाउंदे ने मैं अल्लाह मालिक अल्ले इल्तिजा की, अल्लाहुम्मा इश्फिक, अल्लाह शिफा दे ना। आप आते हाले काफ का लफ्ज मेरी जुबान चो नहीं निकलिया ते अबू तालब उठ के खड़े हो गए ते अपने जिसम नूं टटोलण लग पे भी मैं वो ही हाँ, मैं हाँ वो ही, इंज तो नहीं हो सकता ना बई एक लम्हे च मैं ठीक हो जावां ते जंप मार के उठ पवां, इंज तो नहीं हो सकता। मैं अपने विचों कमजोरी ढूंढण लग पिया बई वो किदे आई किथे गई किहड़े पासे। तो उस तो बाद आपने एक जुमला दिता, बड़ा ईमान अफरोज जुमला, बड़ा ईमान अफरोज, तैयारी पूरी तैयारी। इस तो बाद तो मेरे आका का नाम बुलंद होना। आप आंदे ने अबू तालब ने एक जुमला बोलिया, आंदे ने मैं सुनिया सी अल्लाह तेरी मनदा है, जिसनू तू रब मनना है ना, मैं सुनिया सी अल्लाह तेरी मनदा है, मैं अज वेख्या अल्लाह तैनू मनदा है। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। आ फरमाउंदे ने कि आज मैं वेख्या है भी अल्लाह बैठे, आज मैं वेख्या है कि अल्लाह तैनू मनदा है। तो मैंने बस आखिरी बात है, मैंने एक कलाम लिखा वो इसके साथ बड़ा मुंसलिक। तो मैंने कहा कि मैं दोस्तों को, एक नूर का आलम है महबूब की नगरी में, एक नूर का आलम है महबूब की नगरी में। ये सारी कायनात सरकार दी नगरी है, एक कायनात नहीं, जो कुछ जिथे तक जदों भी सी, जो कुछ जिथे तक ते जदों भी सी, सारी सरकार दी नगरी है, अल्लाह दे महबूब दी नगरी है। एक नूर का आलम है महबूब की नगरी में, रहने को जिसे लम्हे मिलते हैं वहां अक्सर, रहने को जिसे लम्हे मिलते हैं वहां अक्सर। वो ये भी बस्ती है, ये भी सरकार की नगरी है। जो उसमें जाए, कोशिश करे, अखा बंद करे, ध्यान करे, उठे पहुंच जावे, उसी नगरी में होता है। रहने को जिसे लम्हे मिलते हैं वहां अक्सर, देखो तो जरा उसको महबूब की नगरी में, देखो तो जरा उसको महबूब की नगरी में। एक महफिल है होती
اس میں بھی وہ ہیں ہوتے. جتھے بھی ایک محفل ہوئے وہ محفل واسطے کوئی بندیاں دی لوڑ نہیں. جدو اکھاں بند ہون تے محفل شروع ہوندی ہے تے بہت بڑی انجمن ہوندی ہے. ایک محفل ہے ہوتی اس میں بھی وہ ہیں ہوتے ہیں عجب نظارے وہ محبوب کی نگری میں. ہیں عجب نظارے وہ محبوب کی نگری میں. میں نا یہاں وضاحت کرتا ہوں وجد کی. وجد کسے کہتے ہیں؟ جدوں جس بندے نو جس گل دی سمجھ انی آ جاوے کہ جنی سمجھ ان دی طبیعت برداشت نہ کر سکے. وجد کی وضاحت یہ کسی نے نہیں کی ہوگی، میرے لفظ ہیں، میں خود اس کی وضاحت کر رہا ہوں. جس بندے کو جس وقت حالت عشق میں اپنے محبوب کی، اللہ کے عرفان کی، اللہ کے اسرار کی، اس کے خزانوں کے علم کی اتنی سمجھ آ جائے جتنی سمجھ اس کا وجود نہ برداشت کر سکے، اس حالت کو وجد کہتے ہیں. اس کی اس حالت کو وجد کہتے ہیں. نہیں جو قابو کر سکیا، ہوا زیادہ بھرے گی، وجود تھوڑا پھٹ گیا، اس کو وجد کہتے ہیں. غبارے کو وجد آئے گا تو پھر ہم یہی کہیں گے نا، اور کیا کہیں گے؟ بندے کو وجد آئے گا تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو یہی لفظ دیں گے، اور کیا کہیں گے؟ کہ سمجھ زیادہ آگی سے ہون سمجھ رہی نہیں تھی. ہیں عجب نظارے وہ محبوب کی نگری میں، دل ٹھاٹھ میں ہے ہوتا بس آپ کے ہونے سے. دل ٹھاٹھ میں ہے ہوتا بس آپ کے ہونے سے، ورنہ یہ مغلظ کیا سرکار کی نگری میں. اگر سرکار ہے کہ محبت کے یہ اثرات نہ آئیں تو وہ غلیظ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر تو گناہ ہی گناہ ہے. محبت آنے کی دیر ہے بوجد رقص ہو جاتا ہے، پھر سمجھ ہی نہیں آتی بندی. پھر ذکر بھی ان کا ہے، پھر فکر بھی ان کا ہے. اس وقت اس کو کوئی بات نہیں یاد ہوتی بندے کو، بس سرکار کی محبت میں گم ہوتا ہے. پھر ذکر بھی ان کا ہے، پھر فکر بھی ان کا ہے. ملتا ہے ورا اکثر سرکار کی نگری میں. ملتا ہے ورا اکثر سرکار کی نگری میں. وہ منظر نہیں جاتے میری فکر تجلی سے. اب میں اس فکر کو تجلی کہہ رہا ہوں. اب نور کا ایک منظر ہے، اندر پورا نور سے بھرا ہوا ہے. وہ منظر نہیں جاتے میری فکر تجلی سے، جب ہو کے میں آتا ہوں سرکار کی نگری سے. جب ہو کے میں آتا ہوں سرکار کی نگری سے. بندہ تھوڑا سا نہاں ہو جاتا ہے تو وہ سرکار کی نگری میں چلا جاتا ہے. جب وہ سانس لمبی لیتا ہے، اس کا مطلب واپس آیا. وہ منظر نہیں جاتے میری فکر تجلی سے، جب ہو کے میں آتا ہوں سرکار کی نگری سے. میرے غور و فکر سب تو نکھرے ہوئے ہوتے ہیں. میرے غور و فکر سب تو نکھرے ہوئے ہوتے ہیں. ملتا ہے یہ سب کو بھی، ملتا ہے یہ سب کو بھی سرکار کی نگری سے. ملتا ہے یہ سب کو بھی سرکار کی نگری سے. انوار کا منظر ہے، انوار کا منظر ہے، روحانی کیفیت ہے. انوار کا منظر ہے، روحانی کیفیت ہے. اس کو ہے بجا دیکھا سرکار کی نگری. انوار کا منظر ہے، روحانی کیفیت ہے. اس کو ہے بجا دیکھا سرکار کی نگری میں. دل طوفان جاؤ تو سکتے کو بھی پاؤ تو. کاش سمجھ آئے. دل طوفان جاؤ تو، جدو بندہ گھروں چلتا ہے نا، دل طوفان ہوتا ہے اس کے اندر ایک، چلو چلو چلیے، چلو چلیے، چلو چلیے. اس کے اندر ایک طوفان اٹھا ہوا ہوتا ہے. وہ جب یہاں آتا ہے دو بدو ہوتا ہے، روبرو ہوتا ہے،
تو پھر اس کے اندر ایک چیز جاتی ہے جو اس کو اطمینان دیتی ہے. تو میں اس کی اس حالت پہ لکھ رہا ہوں. دل طوفان جاؤ تو سکتے کو بھی پاؤ تو. بس پھر سمجھ ہی نہیں آئی, اس کو میں سکتا کہتا ہوں. بس پھر سمجھ ہی نہیں آیا کیا ہو گیا. پھر بغدادی کہتا ہے پھر مجھے سمجھ ہی نہیں آیا, میں گھر سے نکلا بھی ہوں کہ نہیں نکلا, پھر مجھے سمجھ ہی نہیں آیا. دل طوفان جاؤ تو سکتے کو بھی پاؤ تو, یہ گھٹن ہٹاؤ تو سرکار کی نگری میں. یہ گھٹن ہٹاؤ تو سرکار کی نگری میں. دل تابہ ہے کیا پایا. وہاں جا کے وہ مطمئن ہوا نا. اب اس پہ وہ لکھ رہا ہے, میں جو لکھ رہا ہے وہی لکھ رہا ہے. دل تابہ ہے کیا پایا, مہتاب بھی پیچھے ہے. دل تابہ ہے کیا پایا, مہتاب بھی پیچھے ہے. یہ سوغات جہاں ملتی سرکار کی نگری. یہ سوغات جہاں ملتی سرکار کی نگری میں. اس بات کو کامل تو کرنا ہے یہاں مشکل. اس بات کو کامل تو کرنا ہے یہاں مشکل. اظہر کو نہاں پاؤ, اظہر کو نہاں پاؤ سرکار کی نگری. جب تک تم ڈوبو گے نہیں تم تیر نہیں سکتے. جب تک تم غوطہ زن نہیں ہوگے تمہارے ہاتھ میں کوئی قیمتی چیز آ نہیں سکتی. سرکار کی محفل میں آپ کو ریاکاری سے باہر نکلنا پڑے گا, آپ کو ڈوبنا پڑے گا, ایک غوطہ لگانا پڑے گا. کچھ لوگ بات سنتے ہیں آنکھیں بند کر کے میری, وہ میری باڈی لینگویج سے بڑھ کر مجھے محسوس کرنا چاہتے ہیں, اس لیے آنکھیں بند کر کے میری بات کو سنتے ہیں. اور جو آنکھیں کھول کے میری بات کو سنتے ہیں وہ میری باڈی سے بھی لے رہے ہوتے ہیں, میری زبان سے بھی لے رہے ہوتے ہیں. اور جو ایسا نہیں کرتا, اپنی باڈی کی اپنے اندر کی کیفیت کو دوسرے بندے پہ اتار نہیں دیتا, دوسرے بندے تک لے جاتا نہیں بذریعہ نظر, وہ بندہ کامل بیان نہیں کر رہا. اس کے اندر کیفیت ہے ہی نہیں. کیفیت ہے ہی اس چیز کا نام جو ظاہر ہو جائے, آپ کی گفتگو سے ظاہر ہو جائے. دوسرا بندہ آپ کی گفتگو سے لے اپنے کانوں کے ذریعے, اور آپ کی باڈی سے لے اپنی نظر کے ذریعے, اور اپنے دل تک اس کو پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا ہو. اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو وہ ریاکاری کا بندہ ہے, ظاہرداری کا بندہ ہے, وقت ضائع کر رہا ہے اپنا. جہاں بھی جاتا ہے وقت ضائع کر. میں جہاں بھی ہوتا ہوں مجھے وہاں خیرات ملتی ہے. خیرات اس کا مطلب ہر جگہ ہی ہے. اللہ نور السماوات والارض. جب اللہ کے نور کی خیرات ہر جگہ بھی ہے, فَإِنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جدھر تو دیکھنا چاہے ادھر ہی اس کی ذات ہے. جب ہر جگہ موجود ہے اور تو نہیں پا رہا تو پھر کیا بات ہے. اس کا مطلب